ایک منصانہ سماعت فرمائیے گا، اس کا عنوان ہے سدھر جاؤ۔ خوشحال زندگی کون گزارنا نہیں چاہتا؟ خوشحال اور پرسکون زندگی کے لیے ہر کوئی کوشش اور محنت کرتا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے سوچتا اور 100 طرح کے منصوبے بناتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی کوشش اور سوچ کا ثمرہ صفر یا محدود رہتا ہے اور انحد دولت اس کے پاس آ نہیں پاتی۔ آنکھ کی سیری نہ ہونے کے سبب پریشانی، بے سکونی اور گھر میں باہمی غلط فہمیوں کے سائے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ سب کچھ میسر ہونے کے باوجود مایوسی کی فضا طاری رہتی ہے، قناعت کا آئینہ اندھا ہو جاتا ہے اور شخص اپنی حقیقی صورت دیکھنے سے بھی معذور ہو جاتا ہے۔ لال کرم دین کے شریف اور بلوانس ہونے میں قطعی شبہ نہیں، زبردست محنتی اور مشقتی تھا۔ وہ میسر پر گزارا کرنے والا شخص تھا، لیکن اس کے بیوی بچے اس کماش کے نہ تھے۔ وہ دنیا کی ساری دولت گرہ میں کر لینے کی ہوس رکھتے تھے۔ اس کا محنتانہ اس کی ہوس کے پاسنگ بھی نہ تھا۔ ان کی اس ہوس کے باعث گھر میں ہر وقت بے چینی، بے سکونی اور کلکل کی کیفیت طاری رہتی۔ وہ اکثر سوچتا، آخر اس کا جرم کیا ہے جو اس کے اپنے گھر والے اسے سزا دے رہے ہیں؟ فارغ نہیں رہتا، جوا نہیں کھیلتا، شراب نہیں پیتا، عورتوں کے پیچھے نہیں جاتا، سارا دن مشقت کرتا ہے اور جو میسر آتا ہے ان لوگوں پر خرچ کر دیتا ہے۔ یہ ہے کہ خوش ہی نہیں ہوتے۔ خدمت تو دور کی بات ہے، ان کے پاس ایک مسکراہٹ تک نہیں۔ جب دیکھو گلے شکوے بول بڑا رہا۔ اور اس کا جرم کیا ہے؟ اس نے کیا کیا ہے جس کی یہ لوگ اسے سزا دے رہے ہیں؟ اس روز اس نے طے کر لیا کہ سدھر سے ضرور پوچھے گا کہ اس کا جرم کیا ہے۔ وہ کیا کرے کہ اس کی زبان بند ہو جائے۔ قدرتی بات تھی کہ اس روز جانے کو سدھر کا بہت خوشگوار تھا۔ اس نے موقع کو غنیمت جانا اور سدھر سے پوچھ ہی لیا کہ اس میں کیا برائی اور خرابی ہے۔ وہ ہر وقت تقویٰ لے کر اس کے پیچھے پڑی رہتی ہے۔ وہ کیا کرے جس سے گھر میں سکھ اور شانتی کی فضا قائم ہو۔ سدھر نے جواب میں کہا کہ وہ سدھر جائے، اپنی ان حرکتوں سے باز آ جائے۔ اس نے کہا، یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ کن حرکتوں سے باز آ جاؤں؟ اپنی کمائی غیروں پر خرچ کرنا بند کر دو، اپنے بچوں کا حق نہ مارو۔ تم کن غیروں کی بات کر رہی ہو جن پر میں اپنی کمائی ضائع کرتا ہوں؟ کہنے لگی، بڑے بولے بنتے ہو، سب کچھ ماں پھپھے کٹن اور اپنی کمینی بہن کو کھلا رہے ہو، ہمیں دیتے ہی کیا ہو؟ وہ جانتا تھا کہ سیتا کو کیا پیڑ ہے اور کیوں رولا ڈالتی ہے۔ وہ ماں کو دیتا ہی کیا تھا، ہفتے عشرے بعد چند ٹکے اور بیوہ بہن اور اس کے بچوں کے شبرات پر سستے قسم کے کپڑے بنا دیتا تھا، اور بس یہی اسے کٹتے تھے۔ ماں اور بہن کا اس پر حق تھا۔ سیتا جب بھی بولتی اس کی ماں کو ففے کٹن کہتی، جبکہ اپنی ماں کو ہمیشہ امی جان کہتی۔ جب وہ آتی تو کہتی امی ہوری آئے نے، جب اس کی ماں آتی تو کہتی ففے کٹن آ گئی ہے۔ جب اس کی ماں آتی تو بوتھا ٹیڑھا کر لیتی، جب تک نہ پوچھتی، پانی تک نہ پوچھتی۔ لیکن جب وہ اس کی امی آتی تو امی جان کرتی پھرتی، اس کے پیچھے ہوتی، خدمت خوب کرتی، تواضع کرتی۔ یہی نہیں ہے، اچھا پکا تک اس کے گھر بجوار کا سانس لیتی، بچت کر کے اس کی چوری چھپے مٹھی بھی گرم کرتی رہتی تھی۔ بھائی کے بیٹے کا اسکول کا خرچہ اٹھایا ہوا تھا۔ بھائی تھا کہ سیدھا منہ سے حضرت کا سلام بلانا پسند نہیں کرتا تھا۔ اگر کبھی کبھار ماں کو
5-10 روپے دے دیتا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کون سا روز دیتا ہے؟ رہ گی بھائی، اس کو کیا دیتا ہے؟ عیش برات پر 3 درجے کے کپڑے اور بس۔ وہ کہتی تو پھر اتنی کمائی کہاں جاتی؟ اتنی پر اسے بڑھاتا ہوا تھا جیسے اس کے باپ نے 2 مربع زمین اس کے نام کر دی ہو یا جہیز میں ملنے لائی ہو۔ باپ تو روٹی بھی نہیں دے سکا تھا، 10,000 روپے اس نے روٹی کے لیے تھے شادی پر۔ کمائی کی کیا تھی؟ وہی دن بھر کا محنت آنا جو وہ ان پر خرچ کر دیتا تھا۔ وہ سوچتا رہا کہ دنیا کوئی آرام دہ جگہ نہیں ہے، باہر دنیا اور گھر میں اپنے لوگ زمین پر پاؤں نہیں آنے دیتے۔ کتنا بھی خرچ کر لو، کتنا بھی کر لو، کتنی ان سے شفقت کر لو، خوش نہیں ہوتے۔ ایک اللہ ہی ہے جو معمولی سی اچھائی پر خوش ہو جاتا ہے۔ اس روز وہ بڑا ہی ڈسٹرب اور ڈسہارٹ ہوا۔ کچھ بھی کر لے، کتنی قسمیں کھا لے، گھر میں کوئی یقین کرنے والا نہ تھا۔ اس کے سوچ کے ہلکے گہرے ہوتے چلے گئے۔ اسے یاد آیا، سدھر نے کہا سدھر جاؤ۔ اس نے سوچا یہ سدھرنا کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے نہیں تو ہے، اپنی حقیقت میں اللہ کی طرف پھرنا ہی تو اپنی حقیقت میں سدھرنا ہے۔ اس نے پہلی بار اللہ کو دل سے یاد کیا اور درود پاک پڑھنے لگا۔ ابھی آدھا بھی نہیں پڑھ پایا ہوگا کہ گہری نیند اور پرسکون نیند نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ بے شک اللہ اور اس کے رسول کے ہاں ہی سکھ اور چین کی دنیا آباد ہے۔ اگر موت جو لمبی نیند ہے میسر نہ ہوتی تو دنیا میں پاگلوں اور وحشیوں کے سوا کچھ بھی نہ ہوتا۔ شکریہ جناب۔